وہ خود بھی برداشت کرے اور دوسروں کو بھی اس بات کی وصیت کرتا رہے. قرآن تو یہ کہتا ہے. اگر قرآن کہتا نہیں تنہا عقیدہ اور ایمان کافی ہے تو پھر ہم کہتے کوئی بات نہیں. لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے جو لا ریب کتاب ہے وہ تو یہ کہے کہ تنہا ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان دو آیتوں میں لفظ شہید نہیں ہے تو یہ جو میں نے آیت سورہ نساء کی پڑھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم ان کے ساتھ ہوگا وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا اللہ کی خصوصی عنایت ہوئی. اور وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صلوات علی محمد. تو قرآن میں شہید کا لفظ ہے اور جمع اس کی شہداء. تو یہ شہداء کی بات ہے یار. تو اللہ نے کیوں نہیں رکھ دیا ایسے؟ اس لیے کہ جب اگر مختصر بات سے مفہوم ادا ہو رہا ہو تو پھر لمبی بات کرنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے. فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مختصر بات سے مطلب آتا ہے تو وہی لایا جائے. تو اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ جو شہید ہیں ان کو مردہ نہ کہو, جو شہید ہیں ان کو زندہ جاوید سمجھو. تو یہ اتنا لمبا تو کہا قتلوا فی سبیل اللہ, جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں. تو یہ کیوں کہا, شہید نہیں کہا؟ تو اس لیے کہ شہید اگر وہاں کہا جاتا تو پھر تو یہ تھا کہ ہر کوئی آدمی یہ شہید جو ہے ایک لقب کی حیثیت اختیار کر جاتا. یعنی جس کو دیکھا ہم نے کہہ دیا شہید ہے. جب شہید ہے تو یہ نتیجہ خود بخود آ گیا کہ شہید ہے تو زندہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, راہ خدا میں ہونا چاہیے. اب ہم اس مرنے والے کو تو دیکھ سکتے ہیں, اس کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, اس کے گولیوں کے نشان بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, اگر تیر لگے ہیں یا نیزے لگے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کی لاش بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن راہ کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے جب تک راہ کا پتہ نہ ہو, راہ کی سمجھ نہ ہو, اس وقت تک کیسے پتہ چلے کہ یہ مرنے والا جو ہے اس راہ پر گیا ہے؟ تو جب یہ پتہ نہیں ہے تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں شہید ہے؟ تو جب شہید کا پتہ نہیں ہے تو پھر زندہ جاوید کہنے کا کیا ہے؟ تو جب تک راہ کا پتہ نہ ہو اس وقت تک پتہ نہیں کر سکتا. صلوات پڑھنے پر رحمۃ تو راہ اگر ایک ہوتی ہے جیسے کہ ایک ہے مبدا, ایک ہے مقصد. مبدا اس کو کہتے ہیں جہاں سے سفر شروع کیا جائے, اور مقصد اس کو کہتے ہیں جہاں پر ختم ہو, یعنی جس کو منزل کہتے ہیں. مثلا یہاں سے آپ لندن جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے بلیک برن سے آپ شروع ہوئے تو یہ آپ کا مبدا ہے, اور مقصد آپ کا کیا ہے, منزل کیا ہے, لندن, یا آپ مکہ جانا چاہتے ہیں, جہاں بھی جائیں. تو یہ جو درمیان والا ہے چیز, یہ ہے راستہ. تو راہ اور ہے, منزل اور ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, پہنچنا کہاں ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے پہنچنا اللہ تک ہے, منزل اور مقصد ہمارا وہ ہے. تو راہ اگر منزل ہماری جسمانی ہوتی تو ہم نشان نہیں کر سکتے کہ ادھر سے جائیں یا ادھر سے جائیں. جب منزل جسمانی نہیں ہے, وہ جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے, تو پھر ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے. صلوات پڑھنے پر تو پہلے راہ کو سمجھنا پڑے گا. تو راہ کے لیے رہنما کی ضرورت ہے.
تو عزیزان گرامی، جب تک وہ رہنما نہ ہو جو راہ کو بتائے، تو راہ کو وہی بتا سکتا ہے جو منزل شناس ہو۔ جس کو منزل کا پتہ نہیں ہے وہ راستہ کیا بتائے گا؟ تو لہذا رہنما بھی وہی ہونا چاہیے جس کو اس کی معرفت ہو، منزل کی معرفت ہو۔ جب منزل کی معرفت ہوگی تو راہ بتائے گا، اگر منزل کی معرفت نہیں ہے تو راہ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ وہ جب خود اس کو پتہ نہیں ہے، جس کو خود پتہ نہ ہو اور وہ مسائل جو ہے وہ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہو اور وہ کہے کہ مدینے کی عورتیں مجھ سے زیادہ فقیہ ہیں، تو اس کو کیا حق ہے کہ وہ رہنمائی کرے؟ لہذا جب اس تک پہنچنا ہے جو منزل ہے تو پھر رہنما بھی ادھر سے ہی ہونا چاہیے۔ تو جب تک ہمیں راہ کا پتہ نہ ہو، منزل کا پتہ نہ ہو، مقصد کا پتہ نہ ہو، تو اس وقت تک جان دینے والا جو ہے وہ بھی اپنی منزل کو نہ سمجھتا ہو۔ ایسے قتل ہو گیا، اس نے کسی پست مقصد کے لیے جان دے دی، ہم نے کہہ دیا شہید ہے، تو اللہ کو تو پتہ تھا کہ اتنی ارزانی یہ شہادت ہو جائے گی کہ ہر بندے کو جو بھی کوئی مارا گیا کہہ دیں گے شہید ہے۔ تو لہذا یہ شہادت کا لفظ جو ہے یہ اتنا سستا ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس سبب کو بھی مرجعیت بنانا ہوتا ہے کہ لوگ آئیں جائیں، یا کچھ لوگوں کے مفادات مالی ہوتے ہیں وہاں پر، وہ وہاں پر اس پر قبر پر چادر چڑھا لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر ڈیرا لگا کے کہ اتنا شہید کی قبر ہے، چاہے پتہ بھی نہ ہو کسی کو، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نظریں چڑھ رہی چڑھا کے دے رہے ہیں، ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں ہے کہ کون ہے۔ تو اتنی شہادت، تو شہید ہونے والے کو پتا تو ہو کہ میں کس مقصد کی خاطر جان دے رہا ہوں۔ تو جب اس کو پتہ ہی نہ ہو، ایسے ہی بازار سے گزرا کوئی گولی مار گیا، ثواب ہے شہید کا کہ ویسے تو کیا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے جائے وہ شہید ہے، شہید کا ثواب ہے اس کو۔ البتہ وہ شہید کے احکام اس پر نہیں ہے۔ شہید کے احکام کیا ہے کہ شہید اگر ہو جائے میدان جنگ میں تو اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کو دفن کر دو۔ تو وہ جو احکام شہید کے اس پر تو نہیں ہوتے، اس کو غسل دینا پڑتا ہے، نہانا پڑتا ہے، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آئے۔ تو ثواب تو شہید کا ہے، لیکن ان اصطلاحی معنوں میں شہید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو بیچارہ کسی کام کے لیے جا رہا تھا، دشمنوں نے دیکھا کہ مولا علی کمانے والا ہے، شیعہ مارو اس کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ معنوں میں شہید جو خود گھر سے ارادہ اور قصد کر کے نکلے کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، یا جا رہا ہوں اعلی مقصد کی خاطر، اس ذات الہی کے فرمان کے لیے، اس کے قرآن کے لیے، نماز کے لیے، اس لیے کہ ہم جب کہتے ہیں نماز کے لیے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مولوی صاحب نماز زیادہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جب زیارت پڑھتے ہیں میرے پیچھے مولا کی ذات لکھی، اس میں کیا ہے؟ اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اے اللہ کے نمائندے، اے مولا، اے ابا عبداللہ حسین، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان کا میں گواہی دیتا ہوں قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کر دی، وآتیت الزکاۃ، آپ نے زکات دی،